हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। बुखारी साहब, मुझे मेरे दो सवाल है जी। मुझे पूछना था। मैं यूरोपियन हूँ, नेशनल, और मैं यहाँ 7 साल से रहता हूँ, तो मेरे बच्चे मेरे साथ में है। यूरोपियन आप कहाँ से हैं? नेशनल पोर्चुगीज। जी। तो हमारी लड़की का पासपोर्ट अभी पीआरपी के लिए गया हुआ है, तकरीबन 2-3 महीने हुए। जी। तो अभी वो उसको पीआरपी मतलब रेसिडेंट जो परमानेंट रेसिडेंट परमिट देंगे या क्या, वो मालूम नहीं। अगर दिए तो क्या वो अपने हस्बैंड को बुला सकती है? अगर बुला सकती है तो फिर वो उसको इंग्लिश का टेस्ट देना पड़ेगा, और देना पड़ेगा तो कहाँ देना पड़ेगा? इसी बात है, लड़के को भी अभी 12 में 5 साल हो रहे हैं उसको, और जून में उसकी वीजा खत्म हो गया 12 में। वो नवंबर में ये साल शादी करने वाला है, तो शादी करके वो अपनी वाइफ के लिए अप्लाई कर सकता लाने के लिए। एक सेकंड, ये मैं आपका दोबारा सवाल पूछूंगा, मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया। सर, मैं पहले सवाल का एक सवाल आपसे जो और पूछना चाहता हूँ। बेटी जो है आपकी, जब उसको परमानेंट रेजिडेंस यहाँ पे मिल रहा है, अभी तो वो पोर्चुगीज नेशनल है ना? मैं पोर्चुगीज, वो नेशनल, वो तो मतलब मेरे साथ में है ना, फैमिली मेंबर है ना मेरे। राइट। तो आपकी फैमिली मेंबर यानी वो पाकिस्तानी नेशनल के तौर पे चल रही है अभी? नहीं, इंडियन मतलब। सॉरी, इंडियन नेशनल के तौर पे। मैं आज पाकिस्तानियों के पीछे पड़ा हूँ। अच्छा, इंडियन नेशनल के तौर पे चल रही हैं, और आपकी फैमिली मेंबर के तौर पे 7 साल से यहाँ पर है। वो 7 साल नहीं, अभी उनको 5-6 साल हुए, मतलब 6 साल हुए अभी। 6 साल हो गए। ओके, चलें ठीक है, मैं बताता हूँ। अच्छा, दूसरा बताया तो दूसरा क्या सवाल था? लड़के का था मतलब अभी वो नवंबर में शादी करने वाला है, और उसको 12 में 2012 में उसके जून में वीजा खत्म हो गया, मतलब 5 साल होंगे उसको। अच्छा। तो नवंबर में वो शादी करके फिर अपने वाइफ को लाने के अप्लाई कर सकते हो क्या? उसको भी रुकना पड़ेगा पीआरपी के लिए? ओके, चलो मैं बताता हूँ जी। ओके, पहला सवाल जो आपका है एक सेकंड, मैं पहले लिख लूँ ये। ओके, जो पहला आपका सवाल है कि बेटी आपकी इंडियन नेशनल है, उसको यहाँ पे रहते हुए अब 6-7 साल हो गए हैं, वो परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई करेगी। जब उसका परमानेंट रेजिडेंस परमिट मिल जाता है, बेसिकली आप उसके लिए अप्लाई नहीं करते। आप यूं सोचें कि यूरोपियन लॉ ये कहता है कि अगर आप यूरोपियन नेशनल हैं और आपके फैमिली मेंबर्स आपके साथ रह रहे हैं यूके में, तो अगर उन्होंने आपके साथ 5 साल गुजार लिए तो उनको इंडेफिनिट लीव, एक तरह से समझे उनको परमानेंट रेजिडेंस मिल चुका, ऑटोमेटिकली बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ उनको वो मिल जाता है। सिर्फ आपको क्या करना होता है, क्योंकि बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ वो सिर्फ एक मिस्टिकल चीज तो नहीं बनती ना, उसके लिए आपको कोई कंफर्मेशन चाहिए। सो जब आप अप्लाई करते हैं इस फॉर्म के ऊपर, जिसको हम परमानेंट रेजिडेंस के लिए कहते हैं कि आप अप्लाई कर रहे हैं, वो आपकी कंफर्मेशन होती है सिर्फ कि आपको मिल चुका है ऑलरेडी, आपको एंटाइटलमेंट बनती है, आप सिर्फ उसी कंफर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं, और वो कंफर्मेशन आपकी ऑन पेपर आ जाती है आपके पास। आपका अब सवाल यह है कि जी जब वो अप्लाई करेगी अपने हस्बैंड के लिए, तो उसको इंग्लिश का लैंग्वेज टेस्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? ये याद रखें कि जो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की इंट्रोडक्शन आई है 29 नवंबर 2010 से, उसके अंदर कहा यह गया है कि किसी ने भी अगर एंट्री क्लियरेंस के लिए अप्लाई करना है एज द स्पाउस और पार्टनर और अनमैरिड पार्टनर और सिविल पार्टनर ऑफ अ पर्सन प्रेजेंट एंड सेटल्ड इन द यूके। अब प्रेजेंट एंड सेटल इन द यूके का मतलब यह है कि जिनके पास परमानेंट स्टेटस है यहां पे। अब नेशनल होना किसी भी मुल्क का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास इंडेफिनिट लीव मौजूद है तो आप जिस मुल्क से भी हो, आपके पास अगर इंडेफिनिट लीव है तो आप यूके में प्रेजेंट एंड सेटल्ड काउंट होते हैं, अगर आप यूके में रह रहे हैं तो। आपकी बेटी ने जब अप्लाई करना है वो भी इसी रूल के तहत आएगी, उसके हस्बैंड को फिर भी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज वो उसको अलाउ नहीं करेंगे, बिकॉज जो उसका परमानेंट रेजिडेंस होगा वो काउंट होगा एज इंडेफिनिट लीव टू रिमेन इन द यूके। सो मैं तो ये कहूंगा कि उसको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट करना पड़ेगा। दूसरा सवाल आपका कि बेटे का आपने बताया कि उसको 2012 में किसी महीने में जाके इंडेफिनिट लीव उसकी मतलब उसका 5 इयर्स कंप्लीट होने हैं, उससे पहले वो शादी करना चाहता है, तो क्या वो अपने वाइफ को लेकर आ सकता है? अभी ये याद रखें कि उससे पहले वो अभी आपके ऊपर डिपेंडेंट है, वो अभी आपके फैमिली मेंबर के तौर पर रह रहा है। मैं ये कहूंगा कि बेहतर है कि वो वाइफ को शादी जब कर लेता है तो वो तब अप्लाई करे उसके लिए जब उसका 5 इयर्स गुजर चुके हों। इसका कहने का यह मतलब नहीं है कि उससे पहले वो अप्लाई नहीं कर सकता, ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन तब बनेगी। अगर वो उससे पहले भी करना चाहे तो आप आर्ग्यू इस तरह से कर सकते हैं कि आपको यूरोपियन नेशनल होते हुए राइट है कि आपके फैमिली मेंबर्स आपके साथ रहें। अब आपके फैमिली मेंबर्स में कौन आता है? आपके इमीडिएट फैमिली में आपके बच्चे आते हैं, आपके बहन भाई आते हैं, आपके पेरेंट्स आते हैं, और अगर बच्चों की आगे से शादियां हो जाती हैं वो आपके डिपेंडेंट्स तो नहीं रहते फिर, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट लाइफ बना लेते हैं फिर,
لیکن ان کی جو وائفز آتے ہیں یا ان کے ہسبینڈز آتے ہیں بچوں کے, وہ بھی آپ کی فیملی میں ہی آتے ہیں. آپ اس کو آرگیو کر سکتے ہیں. ریگولیشنز میں اس کو مشکل ہوگا تھوڑا سا آرگیو کرنا, تھوڑا سا ذرا وہ ایسا وہ گرے ایریا بن جائے گا کہ میں اس کے اندر جانا نہیں چاہوں گا. میں یہ آپ کو کہوں گا بہتر ہے, اگر تھوڑے سے ٹائم کا فرق ہے, بہتر ہے کہ اس کے 5 ایئرس کمپلیٹ ہو جائے. لیٹ ہم گیٹ اے کنفرمیشن کہ اس کے پاس ILR ہو گئی ہے یا پرماننٹ ریزیڈنس ہو گیا ہے. جب پرماننٹ ریزیڈنس مل جاتا ہے اس کے بعد اس کے لیے اپلائی کریں تاکہ کسی قسم کی کوئی مشکل نہ ہو. اگر آپ اس سے پہلے بالکل ایک وہ سلم چانس لے کے اس کے اوپر بھی اپلائی کرتے ہیں, وہ ریفیوز کر دیتے ہیں, تو آپ کو پرابلم ہوگی, بیکاز آبویسلی پھر آپ اپیلوں میں جائیں, پھر ان کو جا کے چیلنج کریں, اور پھر بھی اگر کام نہیں ہوتا آپ کو واپس بیک ٹو دا وہ بیسک پوائنٹ آنا پڑے گا کہ آپ دوبارہ اپلائی کریں گے اس کو, اور اس وقت تک آپ تب اپلائی کریں گے جب آپ کے پاس پرماننٹ ریزیڈنس ہوتا ہے. سو آئی وڈ سے کہ جب دونوں چیزیں ہونی ہی ہیں تو بہتر ہے تبھی اپلائی کریں جب اس کو پرماننٹ ریزیڈنس مل چکا ہو. اوکے, اگلا سوال لیتے ہیں جی. ہیلو. السلام علیکم بھائی. جی وعلیکم السلام. بھائی میرا سوال 2 ہے, اور میں 99 میں مطلب اسائلم اپلائی کیا تھا ایئرپورٹ پہ جی, اور اس کے بعد سال کا مجھے انہوں نے سال بعد بلایا, لیکن میں وہاں سے موو ہو گیا تو ان لوگوں نے مجھے بتایا نہیں کہ تمہارا بھی لیٹر وغیرہ آیا ہے. اچھا. تو اس کے بعد میں ایسے بس گھومتا پھرتا رہا اور چوری چھپے رہا نا اتنا سا. جی. تو پھر آپ کا پروگرام دیکھتے ہی جو ہے نا مجھے لیگسی میں کیس ڈالنے کی تھوڑی سی ہمت ہوئی. اچھا. تو 15 مہینے بعد مجھے مطلب کچھ جواب نہیں آیا, تو پھر میں کسی نے بولا کہ MP کے پاس جاؤ, تو پھر میں MP کے پاس گیا, تو پھر انہوں نے مجھے ایکنالجمنٹ لیٹر بھیجا کہ تم اپنے فوٹو وغیرہ اور پاسپورٹ بھیجو. ٹھیک. تو اس کے بعد ابھی مطلب 2 مہینے ہو گئے ہیں, اس کا جواب وغیرہ نہیں, کچھ بھی نہیں آیا. رائٹ. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اگر کام کروں تو مطلب خطرہ ہے اس لیے کہ میں پکڑا جاؤں یا کچھ مسئلہ ہو. لیگسی میں کیس تو ہے جی, کام وغیرہ کچھ نہیں ہے, یہ پرابلم ہے. تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ میرے لیے بیسٹ کیا ہوگا, اور دوسرا میرے کیس کے بارے میں کیا کچھ ہو سکتا ہے, کہ کیونکہ میں نے انٹرویو تو بالکل نہیں دیا جب سے آیا میں نے. جی بس میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ آپ نے جب اسائلم کیا تھا, آپ کہتے ہیں کہ میں نے اسائلم کیا تھا, آپ نے کیا پوسٹل اپلیکیشن کی تھی کہ خود ان پرسن جا کے فنگر پرنٹس وغیرہ دے کے کیا تھا؟ جی فنگر پرنٹس انہوں نے میرے لیے تھے. نہیں لیے تھے نا, اوکے چلیں بس ٹھیک ہے, یہی میں کنفرم کرنا چاہتا ہوں, اور میں جواب دیتا ہوں جی آپ کو. دیکھیے آپ کے اپلیکیشن جو اسائلم کی ڈالی گئی, جس وجہ سے میں ایک انفارمیشن لینا چاہ رہا تھا, 99 میں لوگ پوسٹل اپلیکیشنز بھی کر سکتے تھے. اس میں کیا ہوتا تھا کہ آپ نے بائی پوسٹ, آپ نے آپ کے وکیل نے ان کو لیٹر لکھ دیا کہ جی میں اسائلم کرنا چاہتا ہوں, اور اس کے بعد وہ آپ کو ایک انٹرویو کی ڈیٹ بھیجتے تھے. اس انٹرویو پہ آپ جاتے تھے, تو پھر جا کے آپ کے جب فنگر پرنٹس اور فوٹوگرافس وغیرہ ہوتی تھی, آپ کے وہ سال لیٹرز بنتے تھے اور سارا کچھ, تب آپ کا اسائلم پورا ہوتا تھا. آپ نے obviously دوسری طرح سے اسائلم کر دیا تھا, آپ کو فل انٹرویو کے لیے جب بلایا گیا تو آپ نہیں گئے. سو اس لیے اسائلم پھر بھی کلیم آپ نے کر دیا تھا, اس کے بعد آپ کا کلیم ریفیوز ہو گیا, ابینڈن کر دیا گیا, جو کچھ بھی ہوا وہ علیحدہ ہے. اب آپ نے بتایا کہ آپ نے لیگیسی میں ڈالا ہے, لیگیسی میں آپ کو انہوں نے ایکنالج بھی کر لیا ہے کہ آپ لیگیسی میں آتے ہیں, اور آپ سے انہوں نے فوٹوگرافس وغیرہ مانگ لی ہیں. اب جو بات ہے کہ کتنا ٹائم لگے گا, ٹائم کے اوپر میں ہمیشہ کہتا ہوں میں کچھ نہیں کہہ سکتا, کیونکہ یہ لیگیسی کے میٹرز اس طرح کے ہیں کہ پچھلی گورنمنٹ کی اناؤنسمنٹ تھی کہ جی جو مرضی ہو ہم جولائی 2011 تک, یعنی سمر 2011 تک ان تمام کیسز کو کلیئر کر دیں گے. جب سے انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے, میں تب سے یہی کہتا آ رہا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ جولائی 2011 تک تمام کیسز ریزالو ہو سکتے ہیں, کیونکہ میں اس فیلڈ میں ہوں, میں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوتا ہوں, میں اس گڑھ میں بیٹھا ہوتا ہوں جہاں پہ سارے لوگوں سے میری بات چیت ہوتی ہے, اور بے تحاشا لوگوں سے میری بات چیت ہوتی ہے, جس سے مجھے اندازہ ہے کہ اتنی دنیا ہے یہاں پہ جو کہ انلیگل ہیں یا انڈر گراؤنڈ چھپے ہوئے رہے یا اتنے دیر سے چھپے ہوئے ہیں یہاں پہ اسائلم وغیرہ کر کے, یا جو انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ان کا کیس کسی طرح سے ریزالو ہو, کہ ہوم آفس کو اس کا اندازہ ہو ہی نہیں سکتا. سو پرابلم ساری یہ ہے کہ ان کو پتا نہیں ہے اس کے بارے میں. لیکن میں اب آپ کو یہی کہوں گا کہ جو ٹائم فریمز ہیں, ابھی انتظار اگر آپ کو کرنا پڑتا ہے ابھی کیجیے, ابھی صرف 2 مہینے ہوئے ہیں, کوئی اتنا زیادہ لمبا ٹائم نہیں گزرا. ان کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پہ اپنا ریفرنس نمبر ڈال کے چیک کرتے رہا کیجیے کہ کون سی ٹیم آپ کی کیس کو ڈیل کر رہی ہے. اگر 4-5 مہینے تک 6 مہینے تک آپ کو کوئی جواب نہیں آتا تو پھر نئی کوئی ریپرزنٹیشن کیجیے گا. میرا مشورہ ہمیشہ جو ہوتا ہے ہر 4-6 مہینے کے بعد, 6-8 مہینے کے بعد بلکہ, اگر آپ کی ریپرزنٹیشن سے کوئی نئی جواب آیا تو آپ ان کو کوئی فردر ریپرزنٹیشن کر سکتے ہیں. انلیس آپ کا کیس ایسا ہے کہ جس کو نہ چھیڑا جائے تو بہتر ہے, جس کی ایکنالجمنٹ آلریڈی ہو چکی ہے. مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں جی آپ نے اپنے شو میں کہا تھا کہ 6-8 مہینے بعد اپلیکیشن کرنی چاہیے, میری اپلیکیشن کو 8 مہینے ہو گئے اور کیوں نہیں کرتے. اب
ہر کیس ڈفرنٹ ہوتا ہے, ہر کیس کو دیکھ کے اس کے مطابق چلنا ہوتا ہے, لیکن جنرلی میں یہی کہتا ہوں کہ 6-8 مہینے میں اگر آپ کا جواب نہیں آتا تو پھر خالی ایک ریمائنڈر نہیں بھیجنا. ریمائنڈر سے مجھے شدید نفرت ہوتی ہے. ریمائنڈر کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کوئی بھولا بیٹھا ہے اور آپ اس کو یاد کرا رہے ہیں. اب ایسا کوئی بات نہیں ہے کہ جی آپ کا کیس کوئی بھولا بیٹھا ہے, صرف آپ کا کیس کیو میں لگا ہوا ہے, جب اس کی باری آئے گی تب اس کو دیکھا جائے گا. میرا کہنے کا ہمیشہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے 6-8 مہینے گزر گئے ہیں, آپ کی ریپرزنٹیشنز کا کوئی جواب نہیں آیا, فردر ریپرزنٹیشنز کیجئے تاکہ جب بھی آپ کی فائل کو دیکھا جائے گا تو آپ کی لیٹسٹ انفارمیشن ان کے پاس اویلیبل ہو. یہ نہ ہو کہ 8 مہینے پرانی انفارمیشن کے پر آپ کے کیس کا فیصلہ کیا جا رہا ہو. صرف اس وجہ سے کہتا ہوں. جو آپ کا دوسرا سوال تھا جی کہ آپ میں پوری طرح سمجھا نہیں, لیکن میرا خیال ہے جو آپ کہنا چاہ رہے تھے وہ یہ کہ اگر میں کام کر رہا ہوں اور میں کام کرتے ہوئے پکڑا جاؤں تو میرے لیگیسی کی کیس پہ کوئی فرق تو نہیں پڑے گا. اگر آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو میرا آپ کو یہی مشورہ ہوگا کہ کام کرنا آپ کو الاؤڈ نہیں ہے, اس لیے کام کرنے سے گریز کیجیے. اگر آپ کام کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں وہ آپ کے کیس کو ریفیوز بھی کر سکتے ہیں, اس کے اوپر آپ کو تنگ بھی کر سکتے ہیں. کئی دفعہ صرف اتنا ہوتا ہے کہ بس وہ ہلکا سا آپ کو یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی بری بات, نہیں کرنا چاہیے کام. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بس اسی کو پکڑ کے بیس بنا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں آپ نے تو ہمارے ساتھ زیادتی کی, ہمارے ساتھ ناانصافی کی کہ ہم نے آپ کو سٹیٹس بھی نہیں دیا یوکے میں اور آپ یہاں کام کر رہے ہو, سو آپ کو باہر نکالیں گے یہاں سے اور آپ کا ہر اپلیکیشن کو بھی ریفیوز کریں گے. سو کچھ پتہ نہیں کون سا کیس ہو کہ کس نظریے سے آپ کے کیس کو دیکھتا ہے. میرا مشورہ یہی ہے قانون جو چیز الاؤڈ ہے اس کو فالو کریں اور اسی چیز کے اوپر چلیں, کسی اور غلط کام میں نہ پڑیے گا. ناظرین ابھی بریک کی طرف چلتے ہیں, تھوڑی دیر بعد بریک سے واپس آ کے اپنے سوال جواب کا سلسلہ دوبارہ جاری کریں گے. ملتے ہیں تھوڑی سی دیر کے بعد.